ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں نے فیصلہ کیا اس بڑے اہم موقع پہ آپ سے بات کرنے کا، کیونکہ ہمارا ملک وہ اس موڑ پہ اللہ نے لا کے کھڑا کر دیا ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے کہ اگر ہم اب صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو وہ اپنی تباہی کے راستے پہ نکل جائے گا۔ سارا جو ٹولہ جمع ہوا ہے اسٹیٹس کو کا، مافیاز جنہوں نے اس ملک کو 30 سال سے چوری کر کے لوٹا، پیسہ باہر بھجوایا، اور ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح وہ پیسہ بچ جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ان کا پیسہ خطرے میں آ جائے جو اتنی محنت سے انہوں نے چوری کیا۔ پہلے جنرل مشرف نے NRO دیا ان کو، سارے جو 2 پاکستان کا پیسہ تھا، سارے مال کا یہاں سے چوری ہو کے پیسہ گیا تھا، سارے مال خریدا، سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین پڑے ہوئے تھے، ایک NRO دے کے ان کو معاف کر دیا۔ ادھر سے حدائبہ پیپر مل 90 کی دہائی میں 1 ارب روپے کی کرپشن منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی شریف خاندان نے، اس کے اوپر اس کو روک دیا ڈیل کر کے۔ کوئی حکم، کوئی جنرل مشرف یا کسی جنرل کو اختیار ہی نہیں دیا ہوا، کوئی آئین اختیار نہیں دیتا کہ آپ قوم کا پیسہ، کرپشن قوم کا پیسہ ہوتا ہے، گھر میں چوری ہوتی ہے تو میرا پیسہ ہے میں معاف کر دوں، لیکن قوم کی چوری کا پیسہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں ہوا، وہی صاحب اقتدار، وہی مافیاز قانون کے اوپر آ گئے، اور میرے سارے 3 سال لگے رہے کہ جی ہمیں NRO دو، جب وہ بلیک میل کریں کہ جی NRO دو، اور بدقسمتی سے ان کو NRO ملا، جنرل باجوہ نے ان کو NRO دیا، اور اب ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس NRO کو اب بچایا جائے، اور ان کو خطرہ صرف ایک آدمی سے ہے اور اس کی پارٹی سے، عمران خان اور تحریک انصاف سے۔ ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان اقتدار پہ نہ آ جائے، اور اگر وہ آ گیا تو ان کا NRO خطرے میں آ جائے گا۔ اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے۔ یہ جو سارا ٹولہ کھڑا ہوا ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، وہ صرف ذات کے لیے اس ملک کو آج ادھر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا، نہیں تو 30 سال ان دونوں خاندانوں نے باریاں لی ہیں، پاکستان تو بنگلہ دیش کے بھی پیچھے چلا گیا، تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ بدقسمتی سے ماضی میں ہماری جو عدلیہ کا رول رہا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی، انہوں نے کمزور کا ساتھ نہیں دیا۔ پاکستان کا آئین جو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ 90 دن کے آگے الیکشن نہیں جا سکتی، 90 دن کے بعد یہ 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹس، ان کے اوپر وائلیشن ہوگی آئین کی، ان کے کوئی آرڈرز نہیں سننے چاہیے کسی بھی بیوروکریٹس کو، کسی پولیس والے کو، کیونکہ قانون ان کو، آئین ان کو اجازت نہیں دیتا۔ یہ تب الیکشنز کروائیں گے، سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، عمران خان کو جیل میں ڈالو، یہ نواز شریف کی شرائط ہیں، اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرو، شرمناک رول ہے اس ملک کی الیکشن کمیشن کا، میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی، ہر فیصلہ کرتی ہے یہ نواز شریف سے حکم لے کے، ہر فیصلہ کرتی ہے ہینڈلرز جو پیچھے کہتے ہیں۔ دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا تھا، ہمارے پرانے آرمی چیف، انہوں نے ایک صحافی کو ایک انٹرویو دیا، اور اس نے پھر کالم بھی لکھی، اس میں اس نے 2-3 چیزیں ایسے کہیں، تو میں صرف ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا، میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا، تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا، جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتہ ہے۔ لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ آخری رات جس دن میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتہ چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے۔ وہ ارشد شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی، وہ کون تھا؟
تو وہ تو سب کو پتا تھا وہ کون تھا، لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا. اور اس نے کہا کہ بڑے برے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا. تو پہلے تو اس نے اکانومی کی طرف کہا، پھر اس نے فارن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا ناراض تھا، امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے، اور فارن پالیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا. پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی، بڑا لمبی بات چیت کی. پھر وہ شوکت ترین کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے اکانومی تباہ کر دی. تو اکانومی کا بھی ایکسپرٹ، پولیٹکس کا بھی ایکسپرٹ، فارن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ وہ. دیکھیں یہ آگے جو میں اب ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں نا کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا. دیکھیں یہ ایک آدمی کے پاس جب اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے، جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے. گورنمنٹ تب تک ٹھیک، یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. جب باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ احتساب نہیں ہوگا تو احتساب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اس پہ تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے. سو نیب بھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو اکاؤنٹیبلٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ سپر کنگ ہے وہاں بیٹھے ہوئے. اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ ایک آدمی کو جب اتنی زیادہ پاور مل جائے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک نہیں کر سکتا. تنقید تو عمران خان کی ہوتی تھی ہر دوسرے دن، ہر روز ٹی وی پہ گالیاں سن رہا ہوں، تنقید ہو رہی ہے. پنچنگ بیگ تو میں تھا، پاور وہ لے کے بیٹھے تھے. فیصلہ جو کرنا ہے وہ، اگر وہ فیصلہ میں کوئی پالیسی وہ مانتے تھے تو وہ ہو جاتی تھی. اور خوش قسمتی سے کرونا کے اوپر ہم ایک پیج پہ آ گئے، کیونکہ ہم نے بڑا فیصلہ کیا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا. ہم اپنے لوگوں کو تباہی میں نہیں ڈالنے لگے، کیونکہ غریب نے کچھ نہیں جانا تھا. اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیتے غریب نے مر جانا تھا. تو ہم نے بڑا فیصلہ کیا تھا، تو اس میں انہوں نے سپورٹ کی، تو وہ تو ٹھیک چلتا گیا، بلکہ بڑا اچھا کام ہوا. اور بھی کام تھے. میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑا ایشو بن سکتا ہے پولیو کا پاکستان میں. اس کے اندر بارڈر ایریاز میں بہت مدد کی انہوں نے. پھر ٹڈی کا آ گیا تھا، وہ جو لوکسٹ کا تھا، مدد کی اس میں. لیکن جدھر فیصلہ کیا کہ احتساب نہیں ہونا، اور ان کے فیورٹ شہباز شریف تھا، آپ شہباز شریف کو کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس کا جج کبھی آ جاتا تھا، ہم بھی حیران کہ کبھی آج جج بینچ ٹوٹ گیا تو پتہ ہی کچھ ہو گیا ہے، پھر شہباز کی کمر ٹھیک نہیں ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہم نہیں پکڑ سکے، اور اس کو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر بنانا ہے، اور فیصلہ کافی پہلے کا ہو گیا تھا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے، ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے، کہ عمران بڑا خطرناک ہے. لیکن قوم آج سارا اس فیصلے کی، قوم جو تباہی ہوئی ہے ملک کے اندر، اب قوم اس کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہوگی کہ اس نے کس طرح فیصلہ کیا. ہر دنیا کے اندر جب بھی کوئی ذمہ داری لیتا ہے، اسی کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے اور اسی سے پوچھا جاتا ہے، وہ آنسربل ہوتا ہے. لیکن یہ آدمی آنسربل ہی نہیں کسی کا. جو مرضی فیصلہ ٹھیک ہو گیا تو کریڈٹ لے لیا، میں نے یہ کر دیا. جب غلط ہوا تو ذمہ دار عمران خان تھا. اور آج کون ذمہ دار ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ چلتی ہوئی اکانومی کو جو آج اس نے یہاں پہنچایا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ مریم کی وہ آڈیو لیکس، اس میں وہ کہتی ہے کہ عمران خان کو فائدہ نہ ہو جائے. اپنے تو کھانسی بھی ہو اور وہ زکام بھی ہو تو باہر چلے جاتے ہیں سارا ٹبر علاج کروانے کے لیے. تھوڑی سی چیز ہو پتہ چلتا ہے جی اب پھر لندن پہنچ گئے علاج کروانے کے لیے. اور کوئی ایسا دو دنیا میں صرف ملک ہیں جو کہ مریم بی بی کا صرف علاج ہو سکتا تھا، وہاں اور کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن عام آدمی کا کبھی سوچا کہ غریب گھرانے کے اندر جب ایک بیماری آ جاتی ہے تو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ سارا خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے. تو میں اب اس کے بعد صرف 2-3 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کو بچا رہے تھے. جنرل باجوہ عمران خان کو ملک سے بچا رہے تھے
تباہی سے بچا رہے تھے. تو یہ ذرا تباہی کا ذرا میں صرف قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 10 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے پاکستان میں. بجلی 16 روپے یونٹ ہمارے دور میں تھا, آج 36 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. پٹرول 150 روپے کا تھا, آج 250 روپے پہ پہنچ گیا ہے. ڈیزل 145 روپے کا تھا, 263 روپے پہ پہنچ گیا. ڈالر اور جس کی وجہ سے بہت جو مہنگائی آ رہی ہے, 178 روپے ڈالر تھا ہمارے دور میں, آج 270 پہ پہنچ گیا. اور اس کا بھی ایفیکٹ آنے والا ہے. میں اس لیے بھی آج یہ اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آگے جس طرح ملک چلے گا, بند کمروں میں ایک آدمی فیصلہ کرے گا تو یہ نتیجہ ہوگا. اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ عقل کل بن گیا, ہر چیز کا وہ ہر فن مولا بن گیا. فارن پالیسی تو وہ جانتا ہے, اکانومی وہ سمجھتا ہے, شوکت ترین کے اوپر وہ کامنٹ کر سکتا ہے کہ جی وہ شوکت ترین نے یہ کیا تو وہ کیا. آپ کو پتہ کیا اکنامکس کا؟ اور آپ بتائیں نا کہ اب جو اکانومی پہنچی ہے, آپ اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ اور پھر پولیٹیکل سچویشن کے اوپر وہ بات کر رہا ہے کہ جی فلانے کو چیف منسٹر ہٹا دو تو اس کو لگا دو, جس کو لگا رہا ہے وہ لینڈ مافیا کا حصہ ہے, انہیں اس کو لگا دو. ویسے سب کر رہا ہے لیکن ذمہ داری کوئی نہیں ہے. ذمہ داری عمران خان کی ہے جو کہ پنچنگ بیگ بنا ہوا تھا. سب سے بڑے جو ہمارے پاکستان کو جو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی. سرمایہ کاری وہ نہیں کرتے پاکستان میں, وہ دبئی چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں اعتماد ہے ان کے سسٹم پہ. لیکن پاکستان سے وہ وہاں نہیں کرتے کیونکہ اعتماد نہیں ہے. اور اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی فیصلہ کر کے گورنمنٹ گرا دیتا ہے, ایک دم پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. جس ملک میں سرٹنٹی نہیں ہے, پولیٹیکل سرٹنٹی نہیں ہے, وہ کبھی بھی اس ملک میں وہ اس طرح کی سرمایہ کاری اور خوشحالی نہیں آ سکتی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پالا پڑا ہوا ان لوگوں سے جو ملک کا نہیں سوچ رہے. ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر پاکستان نیچے جاتا ہے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ڈالر تو اوپر جا رہے ہیں روپے کے مقابلے میں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس وقت ہم جدھر کھڑے ہیں یہ ہمارے ان پالیسیز اور ان لوگوں نے مافیاز اپنی چوری بچاتے بچاتے ہمیں گھٹنوں پہ یہ لے آئے. ہمارے پاس اب بارگننگ پاور ہی نہیں رہ گئی, ہمارے پاس وہ طاقت ہی نہیں رہ گئی کہ ہم کہیں کہ جی IMF کو کہیں یہ چیز ہم مانتے ہیں, یہ نہیں مانتے. ہمیں جو سارا وقت ڈراتے رہتے ہیں جی آج اس کو پکڑ لیا, شوکت ترین کے وارنٹ نکل گئے, کبھی وہ عثمان ڈار کے پیچھے پڑ گئے, جو بولنے والا اس کے پیچھے پڑ گئے, صحافیوں کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں. لوگ یہاں سے باہر بھاگے ہوئے ہیں. معین پیرزادہ وہ باہر بھاگا ہوا ہے. وہ دوسرا ارشد شریف سے جو ہوا, جو ابھی بھی جو سٹریس ڈالتے ہیں کہ تھوڑی سی ادھر سے لائن کراس کر گئی آپ یہ تنقید نہیں کر سکتے. یہ اگر تنقید ہوتی تو جنرل باجوہ یہ ظلم نہ کر سکتا پاکستان پہ, اس کے اوپر تنقید ہی نہیں الاؤڈ تھی. پنچنگ بیگ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ جو مرضی کرتا, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا. اس لیے اس ملک کے لیے حقیقی آزادی کے لیے ہم سب کو جدوجہد کے لیے اب تیار رہنا پڑے گا. پاکستان زندہ باد.